قرآن مجید کا سورہ نمبر 8 سورہ انفال۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ انفال اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ بس اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات و معاملات کی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کامل ایمان والے تو بس وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، اور وہ ہر ایک حال میں اپنے پروردگار پر توکل بھروسہ رکھتے ہیں۔ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، بے شک ایسے لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں مرتبے ہے اور بخشش ہے اور بہترین روزی ہے۔ یہ انفال کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے جنگ بدر میں حق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے گھر سے نکالا، اور اہل ایمان کا ایک گروہ اس کو ناپسند کر رہا تھا، باوجود کہ حق واضح ہو گیا تھا، مگر وہ گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس امر حق میں یوں جھگڑ رہا تھا کہ گویا اسے موت کی طرف ہانک کر لے جایا جا رہا ہے، اور وہ اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ رہا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت کہ جب خدا نے تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہارے لیے ہے، تمہارے ہاتھ آئے گا، اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام و احکام کے ذریعے سے حق کو ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کو حق کر کے اور باطل کو باطل کر کے دکھا دے۔ اگرچہ مجرم لوگ اس بات کو کتنا ہی ناپسند کرے، یعنی خدا چاہتا تھا کہ تمہاری مسلح گروہ سے مٹ پھیڑ ہو۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے اور اس نے تمہاری فریاد سن لی اور فرمایا کہ تمہاری مدد کے لیے یکے بعد دیگرے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ اور اللہ نے ایسا اس لیے کیا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تمہارے مضطرب دلوں کو اطمینان ہو، ورنہ فتح و فیروزی تو بہرحال اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یقیناً اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب اللہ نے تمہیں غنودگی سے ڈھانپ دیا تھا تاکہ اس کی طرف سے تمہیں امن و سکون حاصل ہو، اور آسمان سے تم پر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک صاف کرے اور تم سے شیطان کی نجاست و ناپاکی دور کرے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کرے، تمہاری ڈھارس بندھائے اور تمہارے قدموں کو جمائے۔ اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں عنقریب کافروں کے دلوں میں مومنوں کا رعب ڈال دوں گا۔ سو اے مسلمانوں، تم کافروں کی گردنوں پر ضرب لگاؤ اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ یاد رکھو کہ جو کوئی بھی خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ مکافات عمل میں سخت سزا دینے والا ہے۔ اے مخالفین حق، دنیا میں تمہاری یہ سزا ہے، بس اس کا مزہ چکھو، اور آخرت میں آتش دوزخ کا عذاب بھی ہے۔ اے ایمان والو، جب کافروں کے لشکر سے تمہاری مٹ پھیڑ ہو جائے تو خبردار ان کے مقابلے میں ان کو پیٹھ نہ دکھانا، بلکہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جم کر لڑنا۔ اور جو ایسے جنگ والے موقع پر ان کو پیٹھ دکھائے گا سوا اس کے جو جنگی چال کے طور پر ہٹ جائے یا کسی اپنے فوجی دستے کے پاس جگہ لینے کے لیے ایسا کرے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ خدا کے قہر و غضب میں آ جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ بہت بری جائے بازگشت ہے۔
اے مسلمانوں، تم نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سنگریزے تو نے نہیں پھینکے بلکہ خدا نے پھینکے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ خدا اہل ایمان پر خوب احسان فرمائے، یا اللہ اس کے ذریعے سے ایمان والوں کو بہترین آزمائش میں ڈال کر آزمائے۔ یقیناً اللہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہو چکا ہے، اور کفار کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی مخفی تدبیروں کو کمزور کرنے والا ہے۔ اور اے کفار مکہ، اگر تم فتح مندی کے طلبگار ہو کہ جو حق پر ہے اس کی فتح ہو، تو مسلمانوں کی فتح تمہارے سامنے آ گئی، اور اگر تم اب بھی جنگ و جدال سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر پلٹ کر پھر وہی شرارت کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، مسلمانوں کی نصرت کریں گے اور تمہیں سزا دیں گے، اور تمہاری جمعیت چاہے کتنی ہی زیادہ ہو تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی، بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو، حالانکہ تم آواز حق سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ دراصل وہ کچھ بھی سنتے سناتے نہیں ہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب جانوروں سے بدتر جانور وہ انسان ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جو عقل سے ذرا کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ جانتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو ضرور انہیں سنوا دیتا، اور اگر اس بھلائی کے بغیر انہیں سنواتا تو وہ بے رخی کرتے ہوئے پیٹھ پھیر دیتے۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو جبکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہیں روحانی زندگی بخشنے والی ہے، اور جان لو کہ اللہ اپنے مقررہ اسباب کے تحت انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ تم سب اسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے، اور اس فتنے سے بچو جو صرف انہی تک محدود نہیں رہے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم و تعدی کی، بلکہ سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور ملک میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، تو اللہ نے تمہیں مدینے میں پناہ دی اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی، اور تمہیں پاک و پاکیزہ چیزیں دے کر رزق کا سامان مہیا کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو۔ اے ایمان والو، سمجھتے بوجھتے ہوئے اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو، اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اور یہ بھی کہ اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو تو خدا تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کی قوت و صلاحیت عطا فرمائے گا، اور تمہاری برائیوں کو ڈھانپ لے گا، پردہ پوشی کرے گا، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بڑا فضل و کرم والا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے کہ آپ کو قید کر دے یا قتل کرے یا شہر بدر کر دے۔ وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام پیش کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہے مگر گزرے ہوئے لوگوں کی داستانیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے کہا اے اللہ، اگر یہ اسلام تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور دردناک عذاب لا، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں، اور اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ استغفار کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کیوں نہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد الحرام سے مسلمانوں کو روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہے، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار لوگ ہیں، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔
اور خانہ کعبہ کے پاس ان کی نماز نہیں ہوتی مگر سیٹیاں اور تالیاں بجانا۔ سو اب عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہارے کفر کی پاداش ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ اس لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کی راہ سے روکے، یہ آئندہ بھی اسی طرح خرچ کریں گے اور پھر انجام کار یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے حسرت اور پچھتاوے کا باعث بن جائے گا، اور بالآخر وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور جو کافر ہیں وہ گھیر گھاڑ کر جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے جدا کر دے، اور جو ناپاک ہیں ان کو ایک دوسرے پر تہ بتہ رکھ کر ڈھیر بنائے اور پھر اس سارے ڈھیر کو جہنم میں چھوڑ دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں سے کہہ دو کہ اگر وہ اب بھی شرارت سے باز آ جائیں تو جو کچھ گزر چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ اپنی سابقہ روش کا اعادہ کریں گے تو پھر گزشتہ نافرمان قوموں کے ساتھ خدا کی روش بھی گزر چکی ہے، ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ اے مسلمانوں، ان کفار سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ و فساد ختم ہو جائے اور دین پورے کا پورا صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ کفر و فتنہ پردازی سے باز آ جائے تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو پھر جان لو کہ اللہ تمہارا سرپرست و کارساز ہے، وہ کیا ہی اچھا سرپرست ہے اور کیا ہی اچھا یار و مددگار ہے۔ اور جان لو کہ جو چیز بھی تمہیں بطور غنیمت حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، یہ واجب ہے اگر تم اللہ پر اور اس غیبی نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے خاص پر حق و باطل کا فیصلہ کر دینے والے دن نازل کی تھی، جس دن مسلمانوں اور کافروں کی دو جمعیتوں میں مٹ پھیڑ ہوئی تھی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس وقت تم قریب کے ناکے پر تھے اور وہ دور کے ناکے پر، اور قافلہ تم سے ادھر نیچے ساحل سمندر پر تھا، اگر تم ایک دوسرے سے وقت مقرر بھی کر لیتے تو بھی تم میں اختلاف ہو جاتا، لیکن خدا نے تو اس بات کو پورا کرنا تھا جو مٹ پھیڑ ہونے والی تھی، تاکہ جو ہلاک ہو وہ اتمام حجت کے بعد ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے تو وہ بھی اتمام حجت کے بعد زندہ رہے۔ بے شک اللہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کفار کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی تھی، اور اگر وہ انہیں زیادہ کر کے دکھاتا تو تم ہمت ہار جاتے اور آپس میں جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے اس سے بچایا۔ بے شک اللہ سینوں کے اندر والی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ نے انہیں تمہاری نگاہوں میں کم کر کے دکھایا اور تمہاری تعداد کو ان کی نظروں میں کم کر کے دکھایا، تاکہ اللہ اس کو پورا کرے جو ہو کر رہنا تھا، اور تمام معاملات کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے ایمان والو، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہا کرو اور اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور ہر قسم کی مصیبت و تکلیف میں صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان و شوکت دکھاتے ہوئے نکلے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اپنے علم و قدرت سے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے، انہیں خوشنما کر دکھایا اور کہا آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے اور میں تمہارا حامی ہوں۔ پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو وہ الٹے پاؤں واپس ہوا اور کہا میں تم سے بری الذمہ ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔
اور وہ وقت بھی قابل یاد ہے جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں مسلمانوں کو ان کے دین نے فریب اور خپ میں مبتلا کر دیا ہے، اور جو کوئی اللہ پر توکل بھروسہ کرتا ہے سو اللہ بڑا زبردست بڑا حکمت والا ہے۔ اور کاش تم وہ موقع دیکھو کہ جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ضربے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ اے دشمنان حق، یہ سزا ہے اس کی جو تمہارے ہاتھ پہلے بھیج چکے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان کا حال قوم فرعون اور ان لوگوں جیسا ہے جو ان سے پہلے گزر چکے، جنہوں نے آیات الہی کا انکار کیا اور خدا نے انہیں گناہوں پر پکڑ لیا۔ بے شک اللہ بڑا طاقتور ہے اور بڑی سزا دینے والا ہے۔ یہ اس بنا پر ہے کہ اللہ کبھی اس نعمت کو تبدیل نہیں کرتا جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہے جب تک وہ خود اپنی حالت تبدیل نہ کر دیں۔ اللہ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ کفار مکہ کا حال قوم فرعون اور ان سے پہلے گزرے ہوئے سرکشوں کا سا ہے، جنہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور فرعونیوں کو سمندر میں غرق کر دیا، اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔ بے شک زمین پر چلنے والی سب مخلوق میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، اور اب وہ کسی طرح بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار صلح کا معاہدہ کیا اور انہوں نے ہر بار اسے توڑا اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، بس اگر وہ جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ آ جائیں تو انہیں ایسی عبرتناک سزا دے کہ جو ان کے بعد والے ہیں ان کے پشت پناہ ہیں ان کو منتشر کر دے تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی جماعت کی طرف سے خیانت عہد شکنی کا اندیشہ ہو تو پھر ان کا معاہدہ اس طرح ان کی طرف پھینک دیں کہ معاملہ برابر ہو جائے۔ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور کافر لوگ یہ خیال نہ کریں کہ وہ بازی لے گئے بچ گئے، یقیناً وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اے مسلمانوں، تم جس قدر استطاعت رکھتے ہو ان کفار کے لیے قوت و طاقت اور بندے ہوئے گھوڑے تیار رکھو تاکہ تم اس جنگی تیاری سے خدا کے دشمن اور اپنے دشمن کو اور ان کھلے دشمنوں کے علاوہ دوسرے لوگوں منافقوں کو خوف زدہ کر سکو جن کو تم نہیں جانتے، البتہ اللہ ان کو جانتا ہے۔ اور تم جو کچھ اللہ کی راہ جہاد میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھے، بے شک وہ بڑا سننے والا بڑا علم والا ہے۔ اور اگر ان کا ارادہ یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دے تو فکر نہ کریں، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ وہ وہی ہے جس نے اپنی نصرت اور مومنین کی جماعت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کی، اور اسی نے ان اہل ایمان کے دلوں میں اپنی الفت پیدا کی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام روئے زمین کی دولت بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، مگر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کے درمیان الفت پیدا کر دی۔ بے شک وہ غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے اللہ اور وہ اہل ایمان کافی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل ایمان کو جنگ پر آمادہ کرو۔ اگر تم میں سے 20 ثابت قدم آدمی ہوئے تو وہ 200 کافروں پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوئے تو کافروں کے 1000 پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ اب خدا نے تم پر بوجھ ہلکا کر دیا اور اسے معلوم ہو گیا کہ تم میں کمزوری ہے، تو اب اگر تم میں سے 100 ثابت قدم ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
اور یہ بات نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کے لیے قیدی ہوں جب تک وہ زمین میں خوب خونریزی نہ کرے، فتنے کو کچل نہ دے۔ تم دنیا کا مال و متاع چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اگر خدا کی جانب سے پہلے ایک نوشتہ موجود نہ ہوتا تو تم نے جو کچھ کیا ہے اس کی پاداش میں ضرور تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ بہرکیف جو کچھ تمہیں بطور غنیمت حاصل ہوا اسے حلال اور پاکیزہ سمجھ کر کھاؤ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، ان قیدیوں سے کہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبضے میں ہیں کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کچھ نیکی اور بھلائی پائی تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش بھی دے گا، کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فریب دینا چاہا تو وہ اس سے پہلے خدا کو فریب دے چکے ہیں، اور اس کی پاداش میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر قابو دے دیا، کیونکہ خدا بڑا علم والا، بڑا حکمت والا ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کیا، اور جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور امداد کی، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے حامی و مددگار ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے مگر ہجرت نہیں کی تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں تک کہ ہجرت کریں، اور اگر وہ کسی دینی معاملے میں تم سے مدد چاہے تو تم پر ان کی مدد کرنا فرض ہے، سوا اس صورت کے کہ یہ مدد اس قوم کے خلاف مانگے جس سے تمہارا معاہدہ امن ہو، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ اور جو کافر ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے حامی و مددگار ہیں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے پناہ دی اور امداد کی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ بھی تم ہی میں داخل ہیں، اور جو صاحبان قرابت ہیں وہ اللہ کی کتاب میں میراث کے سلسلے میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کا بڑا جاننے والا ہے۔